جتنی بھی احتیاطی تدابیر پی ڈی ایم میں یا حکومت آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے تمام صوبوں کے اندر، میری سب سے گزارش ہے کہ عوام اس کو جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیں. اور دوسرا، پنجاب کے اندر مجھے کہنے میں بہت خوشی ہے کہ بارش جتنی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن چند جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر نکاسی آب کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے. کل رات آپ سب گواہ ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ کل رات کتنی شدید بارش ہوئی ہے اور ساری رات بارش ہوئی ہے. اور اس تیز بارش کے اندر بھی واسا کا پورا عملہ، ایون واسا کے ایم ڈی ہمارے منسٹر صاحب، سب لوگ جو ہے وہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی، میں نے آخری جو دیکھا وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی وہ سڑکوں پر جو ہے وہ نکاسی آب کے لیے موجود تھے. تو پانی کا اکٹھا ہونا فطری عمل ہے، لیکن حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں اور اس کو جلد از جلد اس کی نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے. اور الحمدللہ آج صبح جب آپ اٹھے تو لاہور کے شہریوں کو کسی سڑک پر پانی نظر نہیں آیا. اور آپ کو شاید یہ یقین بھی نہ آیا ہو کہ اتنی بارش کے بعد لاہور کی سڑک پہ کوئی پانی نہیں تھا. اور انڈر پاسز ہوں، یہ تمام چیزوں کو ٹائملی کلیئر کرا دیا گیا تھا. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کا ایک کنسرن تھا ہمیشہ کہ جو اشیاء خورد و نوش ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تجاوزات ہیں، یہ سب جو ہے یہ ایک روٹین ہوتا تھا. اور اب بھی باقی صوبوں میں ایسے ہی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنرز اور جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے. اب انتظامیہ کے ذمہ اتنے سارے لمبے کام ہیں، اور پنجاب کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ کے پی آئیز بنائے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے، جس کے اندر کتا کاٹنے کے واقعات سے لے کر روٹی کی قیمت چیک کرنے سے لے کر جو اسکول کالجز ہیں اس کے سامنے زیبرا کراسنگ بنی ہے کہ نہیں، جو ستھرا پنجاب ہے اس کا کام ٹھیک سے چل رہا ہے کہ نہیں. تو بہت سارے کام انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے، اور پھر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی بہت بڑھ گئی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے، پھر کمشنرز جو ہے وہ سارے کام چھوڑتے تھے اور ان کو جو ہے یہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا. تو چیف منسٹر صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اپنی پہلی پریسر کی تھی، میں نے تب بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا یہ حکم اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ایک مکمل طور پر ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا ٹوٹل کام جو ہے وہ یہ تجاوزات کا خاتمہ، پلس جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو دیکھنا، جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہوں گی. اور اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے پوری ایک پیرا فورس جو ہے وہ بنا دی ہے. یہ پوری فورس ہے جس کو جو ہے وہ تمام تر مارشل آرٹس کی ابھی ان کے پاس تربیت موجود ہے، ان کے پاس جو خدا نخواستہ جو رائڈس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ فتنہ فساد ایلیمنٹ ہے جس کو بہت شوق ہے سڑکیں بلاک کرنے کا، جو ہے ان سے نپٹنے کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ پوری ایک تربیت موجود ہے. سو یہ ایک پورا منظم ادارہ ہے جس کے بعد اب جو ہے وہ جو انتظامیہ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا اس کا وہ نہیں ہوگا. ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جو ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر آپریشن کر کے اپنا کام کیا کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس جو ہے نظر آئیں گے. لاہور ڈویژن میں جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے، جو اگلے ہفتے سے اپنا آپریشن شروع کر رہی ہے. اور میں نے آنے سے پہلے دیکھا کہ مجھے فوٹو بھجوائی گئی کہ آپریشن سے پہلے ہی ہماری پیرا فورس جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر آلریڈی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے چیف منسٹر مریم نواز کی گورننس کہ آپ کو ابھی ٹائم اگلے ہفتے کا دیا ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن کام کل سے نہیں، آج سے ابھی سے کام ہوتا ہے پنجاب کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے مضبوط پروسیکیوشن ہوگی، شفاف تفتیش ہوگی، اور وہ جو ایک ٹپیکل اسٹیریوٹائپ کے طریقہ کار ہوتے تھے وہ جو ہے وہ جو پولیس کے اس میں انتظام میں آپ کو دکھتے تھے وہ نہیں ہوں گے. اور ایک یہ فورس جو ہے یہ ہر طرح سے انویسٹیگیشن سیل اس کا اپنا ہوگا، اس کی یہ پوری تفتیش کر کے پورے ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے تک پہنچائے گی. اور دسمبر تک اگلے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر پورے پنجاب کے اندر یہ پیرا فورس جو ہے اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں پر اپنا کام کریں گے. 50,000 سے زیادہ تقریباً لوگ ہوں گے جو اس فورس کو جوائن بھی کریں گے. اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ پیرا فورس ہے، یہ ای پی اے کی ایک فورس بنائی تھی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے، اور ستھرا پنجاب اور مختلف انٹرنشپ پروگرام، لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے جو ینگسٹرز ہیں، خواتین اور لڑکے، سب کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نوکریاں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں پنجاب کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹ سیاپا کا ایک پروگرام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے.
وہ عجیب مجھے تو ایسے سم ٹائمز لگتا ہے کہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی سے لڑ رہی ہے، جٹھانی ساس سے لڑ رہی ہے، ساس مطلب سو یہ عجیب ہی ایک جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. علیمہ باجی روز آ کے ایک نئی سٹوری سنا دیتی ہیں، اور وہ ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا. اور کل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کی طرف سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ پی سی ہوٹل کا کیا ہی ہوگا مینیو، اور کیا ہی فیسلٹیز ہوں گی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی، جو وہ جیل میں جو ہے وہ ان کو دستیاب ہے. ایکسرسائز مشین ہے جی، پھر وہ ایکس پہ ٹویٹ بھی کراتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں نا. اور اب تو مطلب عالم یہ ہے کہ ان کو ری ٹویٹ کی اپیل بھی کرنی پڑ گئی ہے. کل آپ نے علیمہ باجی کو سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا میرا دل کو مطلب تکلیف ہوئی کہ یہ دن آ گئے ہیں. کبھی آپ کو یاد ہے کہ وہ اتنے منٹ میں اتنے فالوورز آ گئے ہمارے، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. آج بڑی پارٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ ری ٹویٹ کی بھی اپیل کرنی پڑ رہی ہے. علیمہ باجی نے کل آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں، تو گل اتنے تک آ گئی ہے. یہ اب اس کے آگے آپ خود سمجھدار ہیں. اور جو ہے وہ ان کو ایل ای ڈی دیا گیا ہے، ان کی پسندیدہ اخبارات کتابیں ان کو ملتی ہیں، باورچی علیحدہ سے ان کے لیے کھانا بناتا ہے. اور 3 مہینوں میں ان کی 66 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پھر یہ روز عدالت گئے ہوتے ہیں، ہمیں ملنے نہیں دے رہے. مطلب میں نے تو اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ایک جلسے کی کسر ہے. عمران خان صاحب کا ظاہر ہے شوق بڑا ہے جلسہ کرنے کا، تو وہ ان کا کوئی اگر جو ہے وہ شوق پھر جیل میں کوئی جلسہ ارینج کرا دیتے ہیں، قیدیوں سے خطاب کر لیں، یہی حال ہو جاتا ہے پھر بندے کا اینڈ پہ آ کے. سو یہ جو اس تمام معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے ایک کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے. ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے ان کی. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہیں. دوسری طرف ان کو باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب کرتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ جو کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا، ان کی ایک اپنی روداد ہے. ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے باہر نکل کے. ایک طرف انہوں وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے میں ہیں، ان کو پرابلم کوئی نہیں، تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا. اور جو ان کے جو پریشان حال یوٹیوبر فسادی ہیں، ان کا ایک اپنا چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے فلانا فلانے کے خلاف سازش کر رہا ہے. اب وہ ان کے جو ایک پسندیدہ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لینے کا بھی الزام لگایا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر. تو یہ ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکڑی ہے. بٹ میں صرف اینڈ پہ بینگ اے وومن مجھے بہت افسوس ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل جس طرح کی لینگویج اور جس قسم کا لہجہ استعمال کیا عالیہ حمزہ کے بارے میں. مجھے عالیہ حمزہ سے 100 اختلافات ہیں، میری وہ سیاسی مخالف ہیں، لیکن ایک ایسے سیکرٹری جنرل جو کسی پروسیس کے ذریعے نہیں آئے، جو جمعہ 8 دن ان کو جو ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، اور وہ ایک خاتون کے بارے میں اس قسم کی لینگویج ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سخت گیر تھانے دار نہیں ہوتا، اور وہ تھانے دار جو ہے وہ اب سامنے پھٹے میں بٹھا کے نا کسی ملزم کو اس کے بارے میں یہ آنکھوں میں سے جو ہے وہ ان کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، کانوں میں سے ان کے دھوئیں نکل رہے تھے، اور معافی مانگے ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ورنہ ہم وہ کر دیں گے. بڑی تکلیف ہوئی، بہت برا لگا کہ یہ عجیب بات ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں پھر جو ہے وہ عزت صرف بشرا بیگم کی، فرح گوگی کی اور علیمہ باجی کی ہو سکتی ہے. باقی تو پھر وہاں پر جو ہے وہ تمام خواتین جو ہیں وہ صرف بےعزتی کرانے کے لیے ہیں. اور مجھے افسوس یہ بھی ہوا، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ سلجھے ہوئے آدمی سمجھے جاتے تھے اور پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا، اور وہی لینگویج، وہی رویہ، وہی لہجہ جو ان کا ترہ امتیاز ہے وہ آپ نے کل راجہ صاحب کی جو ہے وہ زبان سے سنا. بہت تکلیف ہوئی مجھے. ان کو یہ تمام چیزیں جچتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو شارٹ ٹرم میں ہی جلدی سے سیکرٹری جنرل مل گیا عہدہ، لیکن پھر بھی اپنی جو ذات کا ایک رکھ رکھاؤ ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. اچھا میڈم، ایک طرف تو ابھی کیونکہ مریم نواز شریف کی حکومت رات کو بڑی بارش ہوئی لاہور میں، تو میرا جو تعلق ہے لاہور کا نشیبی علاقے سے، میں سمجھا کہ صبح اٹھ کے آیا تو دیکھا کہ شاید پانی ہوگا، لیکن پانی نکل چکا تھا. یہ ایک حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے. لیکن ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں کے پی کے کی جو عوام ہے 71% عوام، انہوں نے جو گنڈا پور کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور دوسری جانب جو پنجاب کی عوام ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کو ایک
अच्छा करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया, एक तो आपका एक्नॉलेज करने का। देखिए ये अभी जो है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ पर न्यूयॉर्क डूबा हुआ है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबा जी बाहर नहीं निकले और किसी ने जो है वो बाहर निकल के बदज़बानी नहीं की। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, हमने हमेशा कहा वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हालात से परेशान होके या मतलब कोई आपको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई बुजुर्ग बाबा जी नहीं मिलेंगे जो बदज़बानी करते हुए आपको पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पर तो खैर जितना पानी जो है वो खड़ा है, जो वहाँ की मेट्रोज़ की उसकी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल लाहौर के अंदर नहीं थी। और ना ही आपको बेतुकी कोई जो है वो इसके ऊपर सियासत करना। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि गाली जो है वो ट्रेंड है और जो बदतमीज़ी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक गिर गए हैं। और दूसरी बात, जो गैलप के 2 सर्वे आए हैं, एक तो सर्वे वो है जिसके अंदर उन्होंने जो है 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो फेवरेट वज़ीर आला कहा, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पीटीआई के वोटर हैं, जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला है। उसके बावजूद वो अली अमीन गड्डापुर से मुतमईन नहीं है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है वो हक़ में ये वोट दिया है। ये हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत वो पंजाब में कर रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड नज़र भी आ रही है, एक्नॉलेज भी की जा रही है। दूसरा एक और सर्वे जो है जो आज आया है जिसके अंदर करप्शन के ऊपर सवाल था कि करप्शन के ऊपर जो है वो उनकी राय क्या है, तो उसके ऊपर केपीके की जो है मेजॉरिटी में अवाम ने जो कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो करप्शन सबसे ज़्यादा है। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 45% लोगों ने कहा कि जो उनके अपने वोटर थे उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन ज़्यादा है और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और पंजाब को भी उन्होंने यहाँ पर भी क्लीन चिट दी कि पंजाब में करप्शन की कोई सूरत हाल नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो देखने को मिल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खल्के खुदा जो है उसकी जो आवाज़ है उसको नकारा खुदा समझना चाहिए। तो मैडम ये फरमा दीजिएगा कि 5 अगस्त को एक तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, फिर गंडापुर आए एक हफ्ते की शक्ल में, मगर वो खुद अपने लोगों को कह गए कि 90 दिन लगेंगे। तो क्या आप लगता है कि ये कोई तहरीक नहीं चलेगी या फिर उन्होंने बता दिया कि 2 महीने तक? देखिए कल राना सनाउल्ला साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो तहरीक शुरू करे ना आर मिलेगा ना पार। तो भाई समझने के लिए अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अच्छा मैम, तो पहले प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटी डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि प्राइस कंट्रोल के इशूज़ को देखेगा और उसी के नीचे एक अथॉरिटी जो पैरा की शक्ल में देखा जिसकी जो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्चिंग भी कर रहे हैं लाहौर डिवीजन में, उसके बाद आगे भी जाएगा। अब एक और डिपार्टमेंट प्राइस कंट्रोल के हवाले से अलग से बनाने के लिए बिल जो है पंजाब असेंबली में आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने का? पहले डीसी फिर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। मेरे नहीं ख्याल वो अलग डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने वैसे मैं इसको शायद देख नहीं सकी, मैं इसको चेक भी कर लूँगी, लेकिन ये मेरे ख्याल है पैरा की एक्सटेंशन की बात हो रही है चूँकि इसको पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं। और देखिए जो फूड डिपार्टमेंट है, जो हमारा नया डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था, उसके पास कोई फोर्स नहीं है, उसको फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी। अब पुलिस जो है वो उसके पास पहले इतने सारे, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में दिल्ली के हिसाब से जो सीसीडी है उसकी कार्रवाइयों के बाद जो है वो क्राइम रेट में बहुत नोज डाउन एक डिप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास और बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड फोर्स जो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की आटा रोटी, जो चावल है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, उसकी कीमतों को जो है वो फोकस करेगी, नजायज़ तजावुज़ात को बनने नहीं देगी। और जो भी कोई अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, कोई कब्ज़ा माफिया है, उसको नहीं छोड़ेगा। मैडम बताइएगा कि पैरा फोर्स जो है जब उसका बिल पंजाब असेंबली में मंजूर किया गया तो 5 मिनट में बगैर मुशावरत के और इतराज़ात के वो बिल मंजूर किया गया, और अब जो फोर्स है उसको तलाशी लेने के, इंस्पेक्शन की, गिरफ्तारी के भी इख्तियार दिए जा रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत जो है वो ऐसी फोर्सेज जो है वो नहीं बना रही जिन्हें लामुताहिक इख्तियार मिल रहे हैं, और बाद में यही आपके लिए मसला बन जाएगी? देखिए लामुतनाहिक ख्याल तो किसी को नहीं मिल रहे वकासत। बात यह है कि अगर आपने एक फ़ोर्स बनाई है जिसने जाके चेक करना है कि वहाँ पर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है या नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे? वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम हम आ गए। मतलब फोर्स है ना, फोर्स को आपको इख्तियारात तो देने पड़ेंगे ना, उसको गिरफ्तार करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, और फिर वो ज़ाहिर अदालत में पेश होगा।
اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. یہی تمام مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا سب نون لیگ کی یہ بات کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو لائیں نا تحریک کے لیے, لوگوں کے بچوں کو, اب ان کے بچے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ویزا نہیں دیں گے یا گرفتار ہو گے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں ان کے پاکستان آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ برطانوی شہری ہیں, اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے وہ جب چاہیں وہ آ سکتے ہیں. سیاست میں آ کے حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں, اور سیاست صرف پاکستانی شہری کر سکتے ہیں. اب یہ آپ جو مہاتما ہیں ان سے پوچھیں کہ آج تک انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی شہری کیوں نہیں دلائی. اور اگر ویسے تو یاد ہونا چاہیے کہ موروثیت کے خلاف یہ پارٹی بنی تھی, اسٹیٹس کو کے خلاف. یہ کیا طریقہ ہوا جو ہے وہ نواز شریف کی بعد اس کا بھائی آ جائے گا, اس کی بیٹی آ جائے گی. آج میرا سوال ہے ہن سناؤ, مطلب بات یہ ہے کہ دوسروں کو, ویسے اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتی بٹ لگتا یہ ہے کہ اللہ پاک کا مکافات عمل عمران خان تک جب تک جو کچھ اس نے کہا ہے نا, اگر وہ اس سے گھما پر آ کے اگر وہ اس کو ثابت نہیں ہو جائے گا نا, اس کی چھٹی نہیں ہوگی. مریم نواز صاحبہ کی ساری کارکردگی جتنی بھی ہے جو سروے بھی بتاتے ہیں, لیکن اس ساری کارکردگی میں پانی اس وقت پھر جاتا ہے جب ملک کی آدھی آبادی کا صوبہ, اس کے اوپر مہنگی بجلی ہوگی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, چینی کی قیمت بڑھے گی, اس کے اوپر پھر وہی رد عمل آئے گا جو چاہتے نواز کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ملک کی آدھی آبادی کی نمائندہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وفاق سے وہ کیوں نہیں یہ مدعا اٹھاتی کہ چیزوں کو کم کیا جائے جو ریلیف کے وعدے کیے گئے. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ چاچا جی کی طرح کے اور بھی بہت سارے چاچاز ہو سکتے ہیں, ان کی تنقید سراخوں پر تنقید ہو, بدتمیزی اور گالیاں نہ ہوں. تو یہ اور یہ ٹرینڈ بنانا, اس کو اس بدتمیزی کو پروموٹ کرنا, یہ بدتمیزی وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور پیٹرول ہے, یہ یقیناً ایک کنسرن کا باعث ہے تمام حکومتوں کے لیے. یقیناً وفاقی حکومت بھی اگر یہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا یا یہ پیٹرول کی قیمت میں, تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ کوئی حکومت خوشی سے تو وہ شوق سے تو نہیں کرے گی نا.